الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، بزرگان دین، عزیزان ملت، اساتذین علم و فضل، اللہ رب العزت نے انسان کو 3 طرح کی زندگی عطا کی. ایک وہ زندگی ہے کہ جس میں ہمیشہ غم، ہمیشہ پریشانی، ہمیشہ مصیبت، ہمیشہ تکالیف، ان سب کو جھیلتے ہوئے انسان گزرتے رہے گا اور ہمیشہ گزر کر ہی رہے گا. یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم جہنم سے سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس میں ہمیشہ غم ہی رہتا ہے. اور ایک وہ زندگی ہے کہ جس میں غم کا شائبہ تک نہیں رہتا ہے، غم کا شبہ بھی نہیں رہتا ہے. ہمیشہ خوشی، ہمیشہ مسرت، ہمیشہ شادمانی، کوئی غرض نہیں رہتا ہے، کوئی غم نہیں رہتا. جس کو اللہ رب العزت نے کہا جو جنت میں داخل ہوگا وہ یوں کہے گا، اللہ ان سے یوں کہے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ پچھلے اعمال پر خوف ہوگا اور نہ آئندہ اعمال پر کوئی غم ہوگا. اللہ سب سے پاک کر دے گا. اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جنت ہے. اب یہ 2 زندگی ہے. ان 2 زندگیوں کے درمیان میں اللہ نے ایک اور زندگی عطا کی ہے کہ جس کو ہم دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، جہاں سے ہم اور آپ گزرتے ہیں اور گزرتے رہتے بھی ہیں. یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں اللہ نے کبھی غم کی حالت دیتا ہے، کبھی پریشانی کی حالت دیتا ہے، کبھی خوشی کی حالت دیتا ہے، کبھی مصیبت کی حالت دیتا ہے، کبھی شادمانی کی حالت دیتا ہے، کبھی بیماری کی حالت دیتا ہے، کبھی صحت کی حالت دیتا ہے. اس میں ہر ایک گزرنا ہے، ہر ایک گزرنا ہے. جو بھی اس دنیا میں قدم رکھ دے اس پر سے یہ تمام حالات گزرتے رہتے ہیں. چاہے وہ نبی بھی ہو، چاہے وہ ادنا شخص بھی ہو، سب پر سے حالات گزرتے رہتے ہیں اور گزرنا ضروری بھی ہے. کیونکہ ایک اصول ہے کہ جو چیز برتن میں ہم رکھتے ہیں وہی چیز برتن سے باہر بھی نکلتی ہے. جس کو عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ. برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو چیز اس کے اندر ہو. اب اللہ نے دنیا کے اندر تمام حالت رکھ دیا ہے. اللہ نے تمام حالت کو فٹ کر کے رکھ دیا اور اللہ نے قرآن کے اندر صاف طور پر کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو ہم ضرور تمہیں آزمائیں. اب دیکھنا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے. انسان کتنی قسم کے بھی ہیں. ایک وہ قسم کے ہیں جو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں، اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، ان کی سنتوں پر پابندی کی کوئی تعلق نہیں. ایسے شخص پر جب حالات آتی ہیں تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو بھی مصیبت آتی ہے، اس کو بھی پریشانی آتی ہے. اس کو اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا غم دیتے رہتے ہیں، بڑا غم نہیں. دون العذاب الأكبر. بڑی سزائے، بڑے عذاب تو وہاں ہیں قیامت میں. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں. کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اسے گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے پریشانی، کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی، کبھی بچوں کی طرف سے پریشانی، کبھی تجارت کے اعتبار سے پریشانی. ایسے کئی حالات سے گزرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلہم یرجعون. تاکہ جو بندہ اللہ کے احکامات سے دور ہے، اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پابندی نہیں ہے، تو ایسے شخص اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ کو یاد کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حالات دیتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے انسان کا جو دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، صبح و شام قال اللہ قال رسول کی ورد لگاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ حضرات بھی ہیں جو ہمیشہ اللہ اس کے رسول کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی یہ حالات گزرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی یہ مشکلات کے حالات گزرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پریشانی مصیبت تو اس کو آنی ہے جو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ پریشانی آئی تو بجا ہے، لیکن ہم تو اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کی خدمت انجام دیتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پابند ہیں، تو ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ تو ہم غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اعد اللہ عبدا، جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صب علیہ البلاء صبا، بہت سے تکلیفات اس پر لاگو کر دے گا، بہت سارے تکلیفیں جھیلنا پڑے گا، بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جس درجے تک پہنچنا ہے اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کچھ تکالیف اس کو دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت کی توفیق دیتے ہیں اور اس درجات بلند ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک دستور ہے، اللہ کی سنت چلی آتی ہے اور روز اول سے ہی حالت ہے، جو بھی اس حالت سے گزرے، جو بھی چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے انبیاء بھی کیوں نہ ہو، یہ حالت سے ضرور گزرنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اشد الناس البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ پریشانی اس شخص کو ہوگی جو نبی ہو، پھر جتنا نبی سے زیادہ قریب ہے، جتنا نبی سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے اتنی تکلیفیں اس کو جھیلنا پڑے گا، اتنی تکلیفیں اس کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ اللہ کی دستور ہے، اللہ کی سنت ہے، جو بھی اس دین کے کام میں لگے، جو بھی میرے قریب آنا چاہے، اس کو کچھ تکالیف دینا ضروری ہے، اس کو کچھ خواہشات رہتی ہیں، اس کو پورے کرنے نہیں ہوگا۔ خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ وہ جنت ہے، پوری خواہشات پوری ہو جائے گی، جتنے خواہشات رکھا ہے سب کچھ پوری ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا جنت کی زندگی تو وہ ہے، ایک مرتبہ حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے طلباء نے سوال کیا حضرت جنت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم معصومہ ہوتے تو کہتے سورہ واقعات کی آیتیں لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا ایک چھوٹی خدائی کو کہتے ہیں، چھوٹی خدائی۔ اب طلباء پریشان ہو گئے کہ بڑی خدائی کیا ہے، چھوٹی خدائی کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بڑی خدائی تو یہ ہے کن فیکون، اللہ جب کہے گا کن فوراً ہو جائے گا۔ چھوٹی خدائی یہ ہے کہ جب انسان جنت کو چلے جائے گا تو اللہ کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائے گی جس کی تمنا تمہارے دل کرتے ہیں، جس کو تم پکارے وہ فوراً تمہارے سامنے آ کر رہ جائے گا۔ یہ دنیا، یہ جنت کی زندگی چھوٹی خدائی ہے، لیکن دنیا کی حالت ایسی نہیں ہے، ہر ایک پر سے یہ زندگی یہ حالت گزرنا ہے۔ تو یہ حالت سے کیا ہوگا؟ اب جو اللہ کے احکامات کے پہلے سے پابند نہیں ہیں ان کو ضروری ہے کہ جب پریشانی آ جائے، جب مشکلات آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف منہ لگائے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ خود کہتا ہے ہمیں تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے قریب آ جائے، ہمیں جو یاد کرتا تھا، جو بھول گیا اس کو پھر دوبارہ یاد کرے۔ اب جو پہلے سے احکامات کے پابند ہیں اس پر اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائے۔ ایک دو واقعات اکابر نے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ
ایک بزرگ شخص تھے، ان کے گھر میں ایک خاوند تھے، ان کے خاوند ہمیشہ درود پڑھا کرتی تھی۔ جب جمعرات کا وقت آتا ہے، رات کا وقت آ جائے تو ہمیشہ درود میں لگا رہتی ہے، ہزاروں مرتبہ درود پڑھتی ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں زیارت کروں، نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ یہ ہمیشہ اس کے دل میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں زیادہ خواہش کرتی ہوں اللہ کے نبی کی زیارت کی، کبھی خواہش میری پوری نہیں ہوتی ہے خواہش۔ تو حضرت نے، تو بزرگ شخص نے کہا تو آج دلہن کی طرح تیار ہو، آج جمعے کے دن ہے، آنے والا جمعہ ہے، تو اس جمعے کے دن تو دلہن کی طرح تیار ہو، اور بالکل ایسا معلوم ہو تو آج ہی تجھے شادی ہوئی۔ تو فوراً وہ عورت سنوارنا شروع ہو گئی اور سنوار کے تیار ہو کر بیٹھی ہے۔ یہاں سے ان کے شوہر نے باہر جا کے ان کے جو بھائی ہیں ان سے کہنے لگے، بھائی تمہارے بہن کو جا کے دیکھو، 50 سال ہو گیا ہے، اب دلہن کی طرح بیٹھی ہے، ایک مرتبہ جا کے ان کے خیرات کے لیے۔ تو فوراً جا کے دیکھ لی، ان کے شوہر، ان کے بھائی جا کے دیکھے تو کہنے لگے، بھائی کیا آج تم دلہن ہے کیا، ایسے تیار ہو کے رہ گئی، تمہارے شوہر کو مجھے آگے کہا۔ تو ادھر سے پریشانی شروع ہو، کیا مجھے خود حکم دیے کہ دلہن کی طرح تیار ہو، باہر جا کے ایسے بول دیے، کچھ تکلیف ہوئی، دل ٹوٹ گیا۔ تو اس وقت اسی حالت میں سو گئی، دل ٹوٹی حالت میں ایسے ہی سو گئی۔ تو اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کریں۔ جب صبح اٹھی تو ادھر بھی پریشان، ادھر خوشی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، اور غم اس بات کا ہے کہ میرے شوہر کو مجھے ایسے دھوکہ دے دی، الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، اب میں کیا کروں۔ تو ایسے حالت میں جب صبح اٹھی تو ان کے شوہر نے کہا، کیا تم زیارت کر لیے؟ تو عورت نے کہا، الحمدللہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ تو حضرت نے کہا، میں اس لیے تو یہ تکلیف دیا ہوں کہ کچھ حالات، کچھ چیزیں ایسی چیزوں پر معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے کہ دل ٹوٹے پر ملتی، جب دل ٹوٹتا ہے تو فوراً ملتی۔ تو اللہ نے ایسے ہی حالات انسان پر رکھا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں پریشان، ہمیں کیوں تکلیف ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا ہے، صحابہ کی حالت دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جب پچھلے لوگوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ اللہ نے کہا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ؟ پچھلے لوگوں کی طرح کچھ حالت تمہیں بھی آنی ہے، ان کو جیسی تکلیفیں وہ اٹھائے تھے، ان کو آئی تھی، ایسے تکلیفیں تمہیں بھی آنی ہیں۔ اللہ نے کہا پچھلے لوگ ایسے تھے، وہ زلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں ہلا دی گئی تھی، ان کے حالات 2 سال ہو گئے۔ ایسے حالات سے جب تک تم نہیں گزرتے تمہیں جنت کی تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ نے صحابہ سے پچھلے لوگوں کی حالت تذکرہ کیا، لیکن تھوڑے آگے جا کے پڑھے سورہ احزاب میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، تو اس وقت اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ، انتہائی تاکید کے ساتھ، آپ عربی جانتے ہیں تو خوب جانتے ہیں، اب جب فعل لا کے جب مفعول مطلق لائی جاتی ہے اس کے ساتھ تو اس کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مفعول مطلق کے ساتھ ساتھ صفت بھی تذکرہ ہو جائے تو اور زیادہ اس کے اندر تاکید کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ احزاب میں، وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ انہیں ایک دم سختی سے انہیں تکلیف جھیلنا پڑا، تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد صحابہ کی سرٹیفکیٹ ملی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج بلکہ قیامت کے صبح تک ہر انسان جو بھی قرآن پڑھے وہ یہ پڑھتے رہے گا، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا جو صحابہ ہیں، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ نے کب دیا؟ یہ مصیبت کو جھیلنے کے بعد۔ اللہ نے پریشانی کچھ دے دیتے رہتا، یہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو وہی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو اچھے نمبرات سے نواز دیا گیا تو خوشی رہتا ہے، خوشی ہوتی رہتی ہے، جب اسے کچھ تکالیف کے جھیلنا پڑے تو فوراً پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ناراض نہیں، بلکہ اللہ جو درجات ہمیں دینا تھا وہ درجات کے ہم جب مستحق نہیں ہیں تو اللہ اس کو بلند کرنے کے لیے کچھ تکالیف دیتے رہتا۔ حضرت مجدد الملت
حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک نصیحت آموز ایک قصہ بیان کیا جو ہمارے لیے بہت نصیحت آموز ہے. حضرت نے کہا ایک بستی میں دو شخص رہتے تھے، ایک تھا مسلمان اور ایک تھا یہود، اور وہ دونوں قریب المرض تھے، مرنے کے قریب تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ آپ تھوڑے دیر میں مر جائیں گے. اب یہ حالت ہے. اس وقت اللہ نے دو فرشتوں کو بلا کر کہا بھائی تم جاؤ، فلاں بستی میں دو شخص رہتے ہیں، ایک یہود ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ مچھلی کھائے، اس کے آس پاس کوئی مچھلی نہیں ہے، اس لیے تم یہ کام کرو کسی مچھلی پکڑ کے، کوئی مچھلی پکڑ کے اس کے تالاب کے قریب میں جو تالاب ہے اس میں ڈال دو تاکہ وہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. وہ فرشتہ گیا، اس میں ڈال دیا. اور ایک فرشتے جو حکم تھا وہ حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ روغن زیتون کھائے، بہت عمدہ چیز ہے، اس کو کھانے کی تمنا کرے. وہ الماری میں چھپا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، جا کے تم جو الماری میں ہے اس کو ہلاک کر دو، اس کو ختم کر دو. وہ کھانے کے لیے قریب ہے، اس کو ختم کر دو. تو فرشتے گئے، جا کے وہ جو حکم تھا وہ تو آگے پیچھے نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ورسولہ، اللہ کے جو احکامات اس کے پیچھے نہیں ہٹے، تو فوراً وہ احکام کرتے. لیکن دونوں کو بھی سوال تھا کہ اللہ نے کیا کام کیا. ایک تو مسلمان ہے، اس کی خواہش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے نہیں دیا. لیکن یہ حکم ہے، اللہ کے احکام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی بھی نہیں ہے، ان کو مانتا بھی نہیں ہے، اس کی خواہش کیوں پوری ہوگی. تو جب یہ دونوں مشورہ کر کے اللہ کے پاس گئے، اللہ سے حکمت طلب کی، تو حضرت اللہ رب العزت نے کہا یہ دونوں میں ایک حکمت ہے. یہ جو یہود تھا اس کے اعمال اچھے بھی تھے، اس کا بدلہ میں دنیا میں دینا چاہتا ہوں، اور بہت سارے اعمال کا بدلہ دے دیا. ایک دو اعمال کا بدلہ دینا تھا، اب اس کے دل کے اندر ایک خواہش تھی اس کو تاکہ اس کو دنیا ہی میں ختم کر دو، اس کا لین دین دنیا میں ختم کر دو. لیکن یہ جو مسلمان ہے اس کی خواہش دنیا نہیں ہے، دنیا کے اندر پوری ہونا نہیں ہے، اس کی خواہش تو آخرت میں پوری ہونا ہے. اس لیے میں اس کو جو چیز اس کے دل کے اندر خواہش تھی اس کو میں ختم کروں تاکہ قیامت میں اس کے بدلے میں دے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر جو حالات پیش کرتا ہے، غم ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ دو کام کرنا. اللہ رب العزت نے اس آیت جو میں خطبے کے شروع میں پڑھی تھی اس میں اللہ نے دو چیزوں کو حکم دیا. اللہ نے کہا جو چیز مصیبت کسی کو آئے اور پہلے سے وہ پابند بھی ہو، ایسے شخص پر جب مصیبت آئے تو دو کام کرے. ایک ہے دل کا کام اور ایک ہے زبان کا کام. دل کا کام ہے کہ صبر کرے، برداشت کرے اور کہے اللہ میں کمزور ہوں، میں اس یہ حالت میں دو چار ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے تحمل کی طاقت نہیں ہے، کہ اللہ مجھے اسے ٹال دے، اسے ختم کر. یہ دل کے اندر صبر کرے. اور صبر کیا چیز ہے؟ اس کے تحت میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں انما الاجر لمن صبر وقت الاصابہ. اجر تو اس وقت ملے گا جب مصیبت پہنچے. مصیبت تو ہوئی 5-6 مہینے پہلے اور اب صبر کرتا ہے، 5-6 مہینے رونا گڑ گڑانا شروع ہو گیا اور اللہ کی شکوہ شروع کر دیا، لیکن 6 مہینے کے بعد یہ چیز تو واپس آنے والے نہیں ہے. اب صبر کرتا ہے. صبر نہیں، صبر تو وہ ہے جس وقت مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کرے، وہ صبر ہے. اور زبان سے کیا کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس پر مزید احادیث میں آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا اجازت فرمایا کہ اللہم آجرنا فی مصیبتی ہذی، اللہ اس مصیبت میں اور مجھے اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما. اور اللہ کے نبی آگے فرمائے واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر مجھے نصیب فرما، اس سے بہتر نصیب فرما. اور صبر کس چیز میں کرنا ہے؟ اللہ یہاں تک کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ روایت کے تحت نقل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام انا اللہ پڑھا کرتے تھے. حدیث کے اندر پورے حدیثوں کو خلاصہ کر کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی 4 چیزوں پر بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پر بھی انا اللہ پڑھا کرتے تھے. نمبر 1 عند لدغ الشوکہ، کوئی کانٹا ٹوٹ جائے اور انا اللہ پڑھا. کانٹا کتنی بڑی چیز ہے، ایک تھوڑے 5-6 منٹ کا درد ہے، پھر بھی اللہ کے نبی زبان سے کہتے تھے انا اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دوسرے نمبر پہ عند لسع البعوضہ، مچھر کے کاٹنے پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرتے. تو آج تو مچھروں کا بھرمار ہے،
تو پڑھنا بہت اچھی بات ہے. اور تیسرا نمبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عند انطفاء المصباح، چراغ بجھ جائے تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام انا للہ پڑھا کرتے. اور چوتھی چیز ہے عند انقطاع الشسع، جب تسمہ جوتا جب ٹوٹ جائے، جب وہ تسمہ نکل جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً انا للہ پڑھتے ہیں. اور جو پڑھتے ہیں تو اس پر ثواب کیا ملتا ہے. اور آگے پڑھیے، آگے اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تین چیزوں کے انعام ہے. ایک چیز ہے خاص رحمت، صلوات کے لیے خاص رحمت، اللہ کی طرف سے خاص رحمت اترتی ہے اس پر. اور رحمت یہ عام رحمت ہے. خاص رحمتوں کے بعد پھر اللہ نے عام رحمتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں اللہ کہتا ہے اولئک هم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اب ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو ایسے مثال پیدا ہو جو مصیبت پر انا اللہ پڑھے اور اس کو بہترین اجر مل جائے. کوئی ہے مثال تو حدیث کے اندر اس کی بھی مثال ہے تاکہ ہمیں ذہن تیز ہو جائے، اس پر آمدہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں اب بچے سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت سلمہ سے، اس لیے نام بھی کیا رکھ لیے ابو سلمہ ام سلمہ رکھ لیے. بہت محبت کرتے تھے. لیکن جب شوہر کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت حضرت ام سلمہ نے ابو سلمہ کے فوت پر بہت زیادہ محبت کرتے تھے. فوت پر یہ پڑھے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی ہذہ، اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز نصیب فرما. اور یہ سوچنے لگے دل میں، حضرت ام سلمہ خود کہتی ہے حدیث کے اندر کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہوگا مجھے، کہ پوری چیزیں مجھے دیتے تھے، پوری چیزیں، کبھی کوئی غم نہیں دیے تھے. شادی کے بعد سے آج تک مجھے کوئی غم نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. ایسا کوئی ہوگا؟ ایسا سوچ رہے تھے. خدا کی کرنا ایسا ہوا کہ امہات المؤمنین میں سے شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی بن کر آئے. یہ خود کہتے ہیں مجھے اس وقت معلوم ہوا یہ دعا پڑھنے پر اجر جس وقت اللہ کے نبی کا پیغام مجھے آیا، نکاح کا پیغام آیا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا اللہ کی رحمتیں آ گئی ہیں. تو یہ اللہ نے اسے ایسے بدلے طلب کرنے پر ایسے چیزیں دیتا. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ صبر پر جو چیزیں ملتی ہیں بے صبری پر نہیں ملتی. بے صبری پر وہ چیز تو ٹل جاتی ہے، ثواب جو آنا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے صبر اصل چیز ہے. دو چیزوں کا کرنا ہے، ایک تو دل میں صبر کرنا ہے اور دوسری چیز ہے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ